تلمیح کے لفظی معنی تو اشارہ کرنے کے ہیں، لیکن اس سے مراد وہ لفظ، الفاظ یا ترکیب ہے جو کسی قرآنی آیت، حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تاریخی واقعے، روایتی کہانی یا علمی، فنی یا ثقافتی اصطلاح کی طرف اشارہ کرے۔ اردو میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تلمیحات موجود ہیں، تاہم چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، آب حیات، آب بقا، آب حیواں، آب خضر، چشمہ حیواں، چشمہ ظلمات۔ یہ تمام تر تراکیب ایک ہی واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ روایت ہے کہ کوکاف میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی پی کر ہمیشہ زندہ رہا جا سکتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ پانی پی رکھا ہے۔ اس چشمے تک راستہ گھنے اندھیرے جنگل میں سے گزرتا ہے، اور جہاں چشمہ ہے وہاں بھی اندھیرا ہے، اسی لیے آب حیات کے چشمے کو چشمہ ظلمات بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام کی رہنمائی میں یہاں تک پہنچا، مگر اندھیرے میں پانی پینے سے محروم رہا، یا اس نے جان بوجھ کر پانی پینے سے گریز کیا۔ نمبر 2، آتش نمرود۔ بابل کے بادشاہ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے خدائے واحد کی اطاعت کی دعوت دی۔ مناظرہ بھی ہوا جس میں نمرود ناکام ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ ان کے بت خانے میں پہنچ گئے، کلہاڑے سے ان کے بت توڑ کر کلہاڑا ایک بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ نمرود پہلے ہی ان سے ناراض تھا، اب اس نے ایک بڑے میدان میں آگ دہکا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکوا دیا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آگ گل و گلزار ہو گئی۔ چنانچہ نار نمرود، گلزار خلیل یا گلزار ابراہیم سے بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، ابن مریم یا اعجاز مسیحا یا دم عیسیٰ۔ مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اندھوں کو بینا، کوڑیوں کو تندرست اور مردوں کو زندہ کر دینے کا معجزہ عطا کیا تھا۔ اس تلمیح میں اشارہ ان کے معجزات کی طرف ہے۔ نمبر 4، ارنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا ارنی، یعنی مجھے اپنی ذات کا جلوہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے تجلی کا ظہور ہوا، کوہ طور جل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ ارنی سے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، نخل طور، شجر طور یا کوہ طور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے کہ وادی سینا میں کوہ طور پر انہیں روشنی نظر آئی۔ نزدیک گئے تو ایک درخت کو آگ لگی ہوئی تھی، مگر وہ ہرا بھرا تھا اور جل نہیں رہا تھا۔ یہاں پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور انہیں پیغمبری کا اعلان کا حکم عطا ہوا۔ نمبر 6، اورنگ سلیمان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم یعنی اللہ تعالیٰ کا ایسا نام جو صرف اللہ تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ بندوں کو معلوم ہوتا ہے، وہ اسم اعظم کندہ تھا۔ اسی کی برکت سے انسان، چرند پرند، جن پریاں وغیرہ سب ان کے تابع تھے اور ان کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا۔ اورنگ سلیمان بے پایاں حکمرانی کی علامت ہے۔ نمبر 7، جام جم۔ یہ بات مشہور ہے کہ ایران کے ایک معروف بادشاہ جمشید کے پاس ایک ایسا پیالہ تھا جس میں علم حیات کے حساب سے ہندسے اور لکیریں لگی تھیں۔ ان سے ستاروں کی چالیں اور موسم کا حال معلوم ہو جاتا تھا، اور وہ آئندہ کا حال معلوم کر لیتا تھا، اور یہ بھی کہ دنیا جہان میں کیا احوال و واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اسے جام جہاں نما بھی کہتے ہیں۔ نمبر 8، جوئے شیر یا خانہ فرہاد یا تیشہ فرہاد یا شیریں فرہاد یا کوہ کن۔ یہ تمام تر تراکیب جو ہیں
یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ فرحاد ایک سنگ تراش تھا اور شیری سے محبت کرتا تھا۔ فرحاد سے کہا گیا کہ شیری تمہیں اس صورت میں مل سکتی ہے کہ پہاڑ کاٹ کر دودھ کی نہر یعنی جوئے شیر محل تک لے آؤ۔ فرحاد نے شدید محنت و مشقت سے ایسا کر دکھایا، لیکن شیریں کی شادی خسرو پرویز سے کر دی گئی اور خسرو نے ایک مکار بڑھیا کے ذریعے فرحاد کو کہلوا بھیجا کہ شیریں مر چکی ہے۔ فرحاد نے اپنے ہی تیشے سے اپنا سر پھوڑ کر خودکشی کر لی۔ جوئے شیر سے مراد ایسا کام جو بہت ہی مشکل یا ناممکن ہو۔ نمبر 9، عاد اور سمود قدیم عرب قوم تھی جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ یہ قوم اونچے ستونوں والی بلند و بالا عمارتیں بنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا۔ سمود بھی قدیم عرب قوم تھی، مدائن ان کا صدر مقام تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے میں ماہر تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان میں مبعوث ہوئے، مگر قوم نے ان کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے زلزلوں سے قوم کو تباہ کر دیا۔ عاد و سمود دونوں قوموں کی بربادی کے آثار آج کل بھی ان علاقوں میں موجود ہیں اور باعث عبرت ہیں۔ نمبر 10، صبر ایوب۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال کی کمی، دکھ، تکلیف اور دیگر کئی طرح کی آزمائشوں میں ڈالا، مگر انہوں نے ہر مصیبت کو نہایت صبر سے برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ زیادہ صبر کرنے کے لیے یہ تلمیح استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 11، برادران یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسن و جمال میں ثانی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک خواب کی وجہ سے ان کے بھائی ان سے حسد کرنے لگے اور انہیں ایک اندھے کنویں میں پھینک آئے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ نہایت تفصیل سے سورہ یوسف میں درج ہے۔ کسی انتہائی عزیز دوست یا رشتہ دار کی طرف سے زیادتی کے موقع پر یہ تلمیح بولی جاتی ہے۔ نمبر 12، چاہ یوسف۔ چاہ مطلب کنواں، وہ کنواں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا اسے چاہ یوسف کہا جاتا ہے۔ نمبر 13، دیدہ کنعان یا دیدہ یعقوب یا نالہ یعقوب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے فراق میں یعنی جدائی میں اس قدر روئے کہ ان کی بینائی جاتی رہی۔ 40 برس تک اس کیفیت میں رہے کہ انہیں بیٹے کی موت و حیات کا علم نہ تھا۔ انتہائی مصیبت یا تکلیف اور فراق کے موقع پر یہ تلمیح استعمال کی جاتی ہے۔ نمبر 14، مصر علم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں بیچا گیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان کے ساتھ برا ارادہ رکھتی تھی، مگر آپ پاک باز تھے۔ آپ نے انکار کر دیا تو زلیخا نے الزام لگایا۔ آپ نے 10 سال قید کاٹی۔ بہت زیادہ دکھ اور تکلیف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ تلمیح استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 15، قارون کا خزانہ یا گنج قارون۔ ایک روایت کے مطابق قارون بہت مالدار مگر انتہائی کنجوس شخص تھا۔ اس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے انکار کر دیا تو زلیخا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی گستاخی کی، چنانچہ اسے خزانے سمیت زمین میں دنسا دیا گیا۔ زیادہ مال و دولت کے لیے یہ تلمیح استعمال ہوتی ہے۔ قارون جو ہے یہ بخل اور کنجوسی کی علامت ہے۔ نمبر 16، سد سکندری یا یاجوج ماجوج۔ فاتح عالم سکندر ذوالقرنین حد مشرق میں پہنچا تو لوگوں نے شکایت کی کہ ادھر کچھ جانگلی رہتے ہیں جو لوٹ مار کرتے اور تنگ کرتے ہیں۔ سکندر نے پہاڑوں کے درمیان دیوار کھچوا کر راستہ بند کر دیا، ان کے حملے بند ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جانگلی یاجوج ماجوج تھے۔ قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق موجودہ دیوار چین ہی سد سکندری ہے، یعنی وہ حضرت جو سکندر ذوالقرنین تھے ان کی بنائی ہوئی دیوار ہے۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 17، ہما۔ ہما
ایک فرضی پرندہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جس شخص کے سر پر اس کے پروں کا سایہ پڑ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ یہ ہڈیاں کھاتا ہے، اس کی غذا جو ہے وہ ہڈیاں ہے۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 18، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ ہندوؤں کی روایت کے مطابق راون کے بھائی بھیشن نے رام چندر سے مل کر اسے لنکا کے اہم راز بتا دیے تھے، جس کی وجہ سے لنکا کو فتح کرنے میں دقت نہ ہوئی۔ اس تلمیح کا مفہوم یہ ہے کہ رازدار ہی زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نمبر 19، ید بیضا یعنی روشن ہاتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہاتھ بچپن میں کوئلہ پکڑنے سے جل گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ بخشا تھا کہ جب یہ ہاتھ بغل میں دبا کر باہر نکالتے تو اس سے اتنی چمک پیدا ہوتی کہ آنکھیں چندھیا جاتی۔ نمبر 20، چاہے نخشب۔ چاہ کنویں کو کہتے ہیں اور نخشب جو ہے یہ ترکستان کا ایک شہر ہے۔ وہاں کا ایک شخص حکیم عطا ایک مشین کے ذریعے کنویں سے چاند نکالا کرتا تھا جس کی روشنی 12 کوس تک جاتی تھی۔ دراصل یہ پارے کا ایک تشت تھا جس پر چاند کی کرنیں پڑنے سے ایک کے 2 چاند نظر آتے تھے۔ نمبر 21، خیبر شکن یا خیبر کشا۔ اشارہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف ہے جنہوں نے قلعہ خیبر جو یہودیوں کا ایک مضبوط قلعہ کموس جو ناقابل تسخیر تصور ہوتا تھا وہ قلعہ فتح کیا تھا۔ اس لڑائی کا معروف پہلوان جو تھا وہ مرہب تھا جو مارا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قلعے کا دروازہ اکھیڑ کر اس سے ڈھال کا کام لیا تھا۔ نمبر 22، قیس یا مجنو۔ قیس آمری عرب کے شہر نجد کا رہنے والا تھا اور لیلا پر عاشق تھا۔ لیلا کے عشق میں صحرا نوردی کرتا تھا۔ بے قراری کے معنوں میں لیا جاتا ہے، عشق سادے کی طرف اشارہ مقصود ہو تو یہ نام لیتے ہیں۔ نمبر 23، مانی و بہزاد۔ مانی رومی مصور تھا۔ اس نے نئے مذہب کا دعویٰ کیا، کئی نادر تصاویر بنائی اور کہا کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں۔ اس مجموعے کو ارزنگ یا ارتنگ کہا جاتا ہے۔ مانی کے معتقدین نے اس سے بہت کچھ معجزات بھی منسوب کیے ہیں۔ کمال الدین بہزاد ایران کا معروف مصور تھا، خصوصاً وہ چھوٹی تصاویر بنانے کا ماہر تھا۔ اس نے تیمور نامہ اور بوستان سعدی کی تصاویر بھی بنائیں۔ نقاشی یا مصوری میں کمال فن کے لیے مانی و بہزاد کی تلمیح استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 24، محمود و ایاز۔ محمود غزنوی بادشاہ تھا اور ایاز اس کا جانثار معتمد تھا۔ ایاز کے ذمے جواہر خانے کی نگرانی تھی۔ محمود کا ایاز پر اعتماد اور ایاز کی جانثاری ضرب المثل کا درجہ رکھتی ہے۔ دیگر درباری ایاز سے حسد کرتے تھے۔ آقا و غلام کے گہرے تعلق کے اظہار کے لیے یہ تلمیح استعمال کی جاتی ہے۔ نمبر 25، طائر سدرہ۔ طائر پرندے کو کہتے ہیں اور سدرہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج میں حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے کہ انہیں اس مقام سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں ایک درخت بھی ہے۔ بعض اصحاب کے خیال میں طائر سدرہ سے مراد حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں۔